بدعت کے جو بات ہے یہ بات ان کو بھی سمجھ ہے، ان کو بھی اس بات کا علم ہے. یہ بات تھوڑی سی شاید آپ کو مشکل لگے لیکن آپ نے سمجھنی. جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی، دین کے نہیں، دنیا کے معاملات، دنیا کے معاملات، ان میں منع کی دلیل مانگنا درست ہے. ان میں منع کی دلیل مانگنا درست ہے. دنیاوی معاملات ہر چیز مباح ہوتی ہے. دنیا کے معاملات میں ہر چیز مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ منع کی کوئی دلیل آ جائے. اور دین کے معاملے میں ہر چیز حرام ہے. کسی شخص کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی بات کو گڑے ایجاد کرے. دین اور دنیا کا یہ بہت بڑا فرق ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے، دین کے اندر کسی بھی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ منع کہاں ہے. دین کے بارے میں اگر کوئی شخص عمل کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا اس کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، اثبات کیا ہے. ایک شخص 2 رکعتوں کی بجائے 3 رکعتیں فجر کی پڑھے گا تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ جو تیسری رکعت پڑھی ہے اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا منع کہاں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا. دنیا کے معاملات کے اندر ایک شخص نے ساتر لباس پہنا، یعنی تمام بدن کے سطر کو ڈھانپنے والا. اس شخص کے اوپر کوئی مولوی آ کے اعتراض کرے اور بھائی یہ تو نے غلط پہنا، بھائی دلیل دو، منع کہاں ہے، یہاں پہ پوچھی جائے گی. دنیا اور دین کے معاملات کو ذرا فرق کیجیے. دنیا میں ہر چیز مباح ہے. ایک بندے نے ساتر لباس پہن لیا ہے تو وہ پوچھے گا منع کی دلیل کا ہے، تو مولوی کہے گا منع کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سطر ڈھانپنے والا، پینٹ شرٹ ہو، لاچا کرتا ہو، شلوار قمیض ہو، کوئی بھی چیز ہو، سطر ڈھانپا ہوا ہے. لیکن رسول اللہ نے منع فرمایا چست لباس سے. آپ نے اتنی ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے، اتنی ٹائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، اس لیے یہ منع کی دلیل ہوگی. یہاں پہ دلیل چاہیے منع کی. یہ دنیاوی معاملات ہے. لیکن دین کے اندر آپ نے دین کو یہ سمجھا، حتیٰ کہ بعض محدثین نے، مفسرین نے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول بھی اپنی طرف سے دین کی اندر کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. گویا دین کے اندر کسی بھی عمل کو اللہ من جانب اللہ ہوتا ہے. کوئی شخص اٹھے اور یہ کہ یہ دین ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے، تو اس کی بات کو دین نہیں مانا جائے گا. اس سے ثبوت پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس اس عمل کا ثبوت کیا ہے، اس بات پیش کیجئے. یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر ہمارے ذہن میں کوئی اشکال باقی نہ رہے. اور دلائل دیتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، ویسے اپنے آپ کو لامہ فہامہ کہتے ہیں. ایک یہ امام بخاری کی دلیل دی، امام بخاری نے پورا نفل گاڑ لیا، حالانکہ نماز استخارہ خود بخاری شریف میں موجود ہے. یہ بھی بات مردود. رسول اللہ کے دور میں جی گاڑیاں نہیں تھی ہوتی، موٹر سائیکل نہیں تھی ہوتی، یہ بھی بدعت ہے. اب دلائل دیکھیں، یہ گاڑی نہیں تھی ہوتی، یہ بھی بدعت ہے. دنیا کا ہر معاملہ مباح ہوتا ہے. بدعت کا شاید آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے حقیقت میں بدعت کس کو کہتے ہیں. میں آپ کو اس کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. رسول اللہ کے دور میں گھوڑے تھے، خچر تھے، اونٹ تھے، جو بھی سواریاں تھیں اس وقت، پلان تھے، غلام اٹھاتے تھے. جس بھی سواری پہ سوار ہوتے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. دین یہ ہے. اس دعا کا پڑھنا کسی سواری پہ سوار ہوتے وقت. سواری دین نہیں ہے. جی اب موٹر سائیکل آ گئی ہے تو رسول اللہ کے دور میں تو اونٹ صاحب اونٹ پہ جایا کریں حج کرنے. جہاز آ گئے ہیں. اللہ کے بندے دین یہ ہے کہ بندہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے، جہاز پہ بیٹھے، گاڑی پہ بیٹھے تو دعا پڑھے تو کیا پڑھے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. دین یہ ہے کہ سواری پہ بیٹھنے کا جو عمل رسول اللہ نے دین میں بتلایا دعا کا،
وہ وہی رہنا ہے. آج کوئی مولوی اٹھے اور اٹھ کے کہے چونکہ موٹر سائیکل تو اس دور میں نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے لیے یہ دعا پڑھی تھی، موٹر سائیکل کے لیے دعا فرق ہوگی، یہ ہے دین میں اضافہ. موٹر سائیکل دین میں اضافہ ہے، جہاز دین میں اضافہ ہے کہ یہ دنیاوی اسباب ہیں. یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، مثالیں دنیا کی دے کے منطبق دین کے اوپر کرتے ہیں. اللہ کے بندے، ہمارا اعتراض ہے دین کے معاملات میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا، اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فتویٰ. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کوئی عمل ایسا کیا جائے جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہ ہو، وہ مردود ہے. یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے کہ مولوی کا؟ یہ کہتے ہیں وہابیاں کا فتویٰ ہے. اہل حدیث نے ہر ایک نو بدعتی بنا دیتا. ہم نے بدعتی بنایا. سنت رسول، یہ چیپٹر اتنا طویل ہے، صرف دہرائی کے لیے آپ کو بعض واقعات تاکہ یاد رہے بار بار بیان کرتا ہوں. سنت رسول، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص اپنی طرف سے اخلاص سے، حسن نیت سے جتنا جی چاہے عمل کرتا رہے، اگر اس کے اوپر رسول اللہ کی مہر موجود نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. آپ کو کہا تھا دین کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اور کس کے طریقے کے مطابق ہوگی؟ رسول اللہ کے. بس دین یہ ہے.